السلام علیکم۔ اچھا، آج کی ہماری ویڈیو ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ریزلٹ کس فیکٹر کن فیکٹر پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کون سے فیکٹر ضروری ہے اچھے ریزلٹس کے لیے۔ جتنے بھی لوگ ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتے ہیں سب یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ریزلٹ بہت زیادہ اچھے ہو اور بہت نیچرل ہو، تو اس کے لیے کافی ساری کنفیوژن ہے لوگوں کے ہاں۔ کوئی چاہتا ہے اسلام آباد، تو کوئی اپنے شہر کے سب سے مہنگے ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر میں جاتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے صرف اچھے سینٹر کا ہونا ضروری نہیں ہے، اچھے سرجن کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ 3 مین فیکٹرز ہے جس پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا ریزلٹ ڈیپینڈنٹ ہے۔ سب سے ضروری، سب سے اہم، سب سے پہلا وہ پیشنٹ فیکٹر ہے۔ سب سے اہم پیشنٹ کا اپنا ڈونر ہے۔ اگر پیشنٹ کا ڈونر اچھا ہے تو اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ اگر پیشنٹ کا ڈونر کمزور ہے، اس کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے اور بالوں کی کوانٹٹی بھی کم ہے، تو اگر کوالٹی بھی کمزور ہے، کوانٹٹی بھی اچھی نہیں ہے، تو خواہ وہ جہاں بھی ٹرانسپلانٹ کرے گا، جہاں سے بھی کرے گا، اس کے ریزلٹ ایوریج یا بیلو ایوریج آئیں گے۔ تو سب سے ضروری چیز تو پیشنٹ کا اپنا ڈونر ہے۔ دوسرے نمبر پر ریسیپینٹ ایریا میں پیشنٹ کے اپنے تھوڑے بہت بال ہیں یا بالکل بال ہے۔ اگر کچھ نہ کچھ بال ہے تو اس کا بھی ٹرانسپلانٹ کے ریزلٹ پہ کافی اچھا امپیکٹ ہوتا ہے، اور اگر پیشنٹ بالکل بالڈ ہے تو یہ بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ریزلٹ کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹ کی ایج، اسموکنگ ہسٹری اور اس کی لائف سٹائل، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ریزلٹ۔ دوسرے نمبر پر پھر آ جاتا ہے ٹیکنیکل فیکٹر، کہ آپ جہاں سے ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں وہ لوگ اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے یا نہیں ہے، کوالیفائڈ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کم بال ہو، سپوز یا 3004 جتنے بھی گرافٹ ہے، اس سے ایسی ایلوژن کریٹ کیا جائے تاکہ وہ فرنٹ لک پہ ایک ڈینس اس میں ایک لک آئے۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک اچھا ڈاکٹر ہو جو ان سارے فیکٹرز کو جانتا ہو اور ٹرانسپلانٹ کی لمیٹیشن کو جانتا ہو اور ہیئر فالکل کی یوزج کو جانتا ہو کہ اس کو میں نے کس طرح امپلانٹ کرنا ہے تاکہ اس کی لک جو ہے وہ ایک ایسی ایلوژن کریٹ کرے کہ 3000-4000 کی فالکل وہ 8,000 فالکل کی لک دے۔ تو ایک دوسرے نمبر پر پھر تیسرے نمبر پر بہت زیادہ ضروری چیز وہ ٹرانسپلانٹ کے بعد میڈیکیشن ہے۔ بہت سارے لوگ ٹرانسپلانٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نظر ہی نہیں آتے، نہ میڈیسن پابندی کے ساتھ لیتے ہیں، تو اس کا بھی بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے ہیئر گروتھ پہ اور ٹرانسپلانٹ کے بعد اس کے ریزلٹس پہ۔ ٹرانسپلانٹ کے بعد وٹامن ڈی بہت زیادہ ضروری ہے، ویسے بھی ضروری ہے، اس کے باڈی میں ملٹیپل فنکشن ہے۔ ہیئر گروتھ اور ہیئر تھکنس کے لیے، ہیئر لاس کے لیے وٹامن ڈی کا بہت پازیٹیو رول ہے۔ ٹرانسپلانٹ کے بعد میں تو ریگولرلی تقریباً ہر کلائنٹ کو، ہر پیشنٹ کو وٹامن ڈی لازمی پرسکرائب کرتا ہوں۔ جتنے بھی میڈیکیشن مارکیٹ میں اویلیبل ہے، میری نظر میں سب سے زیادہ ضروری وٹامن ڈی ہے ہیئر فال کے لیے اور پوسٹ ٹرانسپلانٹ کے بعد، ٹرانسپلانٹ کے بعد اچھے ریزلٹس کے لیے۔ اس کے بعد زنک سپلیمنٹ کسی اچھی کمپنی کے میں پرسنلی سنویزٹ پرسکرائب کرتا ہوں۔ زنک بہت زیادہ ضروری ہے ریپڈلی گروئنگ سیلز کے لیے، یعنی ہیئر فالکل کی گروتھ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بائیٹین وغیرہ کا اور ایک اچھے شیمپو کا، معیاری شیمپو کا استعمال یہ بھی ضروری ہے، اور اچھا معیاری آئل ہفتے میں 1 سے 2 مرتبہ۔ تو یہ تینوں فیکٹر اب موجود ہوں گے تب آپ کے اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ پیشنٹ فیکٹر بھی ہو، مطلب اس کا ڈونر بھی اچھا ہو، ریسیپینٹ ایریا ذرا لمیٹڈ ہو اور اس میں تھوڑے بہت پیشنٹ کے اپنے بال ہو۔ اس کے بعد جہاں سے آپ کرا رہے ہو وہ اس شعبے میں ایکسپرٹ ہو، کوالیفائڈ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ٹرانسپلانٹ کے بعد جو میڈیکیشن ہے کم از کم 6 مہینے تک اس کا استعمال، ساتھ میں پی آر پی کے بعد 3 سے 4 سیشن، ٹرانسپلانٹ کے بعد پی آر پی کے 3 سے 4 سیشن، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز اویلیبل ہوں گے تب پیشنٹ کے اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ اللہ